کسی سیاستدان کو اس عہدے کے اوپر کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے سیاستدان، مطلب فار ایگزامپل علی محمد خان صاحب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں، خوش و خرم رہیں اور خوشحال رہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ بہت سے لوگ اور بہت سی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہوں اور مؤخر ہو جائیں، اور پھر یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر یہ خوشخبری ملی ہے کہ ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ معاشی طور پر پاکستان میں جو بہتری آ رہی ہے اس کی ایک بہترین نظیر سٹاک ایکسچینج کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ 61,302 پر سٹاک ایکسچینج اس وقت تک پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ فارن انویسٹرز کی دلچسپی بتایا جا رہا ہے۔ امیر طبقات، صنعت کاروں، وکلاء اور ڈاکٹرز حضرات کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے جو مشاورتی ٹیم اور ماہرین کی ٹیم آئی ہوئی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ڈالر مافیا پر اور اس طرح بجلی چوروں پر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اسی طرح وہ لوگ کہ جو یعنی ٹیکس دینے کے قابل ہیں، جن کے پاس بڑی مال و دولت ہے، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک ڈنڈا چلایا جائے گا اور بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور یوں ٹیکس نیٹ میں وسعت اس کو دینے کے لیے اور اس میں توسیع کرنے کے لیے ایک بڑا عمل شروع کیا جائے گا بہت جلد ہی۔ اور اگر بات کی جائے کہ بہت سی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ الیکشن میں تاخیر کیوں چاہتی ہیں، اور سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کے اندر تاخیر کی جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو حالت طلب ہیں، بالخصوص 18ویں ترمیم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تبدیل کیا جانا چاہیے، اور ان پر کام مکمل کرنے کے بعد ہی الیکشن کروائے جائیں۔ کہ جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا جاتا اس وقت تک ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایم کیو ایم نے پہلی آواز اٹھائی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایم کیو ایم کو آواز اٹھاتی ہے تو اس آواز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم یہ ساری باتیں اکیلی اپنی طور پہ نہیں کرتی، تو یہ جو آواز اٹھی ہے اس آواز نے سب کو دہلا کے رکھ دیا ہے، سب لوگوں کو پریشان کر دیا، بلکہ پارٹیوں کے اندر ایک خوفناک سی سراسمگی پھیل گئی ہے، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر کل ہی پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ آیا کہ الیکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ سرحد پاکستان جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ظاہر ہے ایک ریلیکٹنٹ سی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، سرحد فوری طور پہ الیکشن ممکن نہیں ہے۔ اور جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب ایم کیو ایم آواز اٹھاتی ہے تو اس سے پیچھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پیچھے بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں اور بہت سے اور طبقات بھی شامل ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کا بھی مطالبہ الیکشن میں تاخیر کا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن کی تاخیر ہی سوٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ماہرین معیشت کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہترین معاشی طور پر اقدامات کر رہی ہے، عمران خان صاحب کے دور سے لے کر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بالآخر جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اور وہ اس معاشی افراتفری میں کسی طرح بھی کمی نہ کر سکی، اور معاشی افراتفری پھیلتی ہی چلی گئی۔ یوں جب ان کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور ایک بریک لگتا ہے اور معاشی طور پر ملک بہتری کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر ایسے میں اگر الیکشن کا اعلان کیا جائے گا اور الیکشن کروائے جائیں گے تو وہ معاشی ترقی کے اندر ایک بڑا بریک لگ سکتا ہے۔ سو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشن کے اندر تاخیر کی جائے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کروائے جائیں تو پھر اس رکاوٹ کو کیسے عبور کیا جائے گا؟ لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سے انہونی کام بھی یہاں پر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاناما کے کیس میں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے پاناما کیس دائر کیا گیا، اور اس سے جب کچھ نہ حاصل ہوا تو پھر اقامہ کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل تھا، اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل تھا، آج وہی اصول آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو اس پولیٹیکل انجینئرنگ سے گریز کرنی چاہیے تھی۔ اب نیب کے کیسز جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی،
پاناما کی آزادانہ تحقیقات سے سزا ان کو ہونی چاہیے تھی، ایون فیلڈ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اقامہ کے اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے تھی، نواز شریف کو صادق امین نہیں ہے کہہ کے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ غلط کام تھا جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی اس نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے، اور آپ کی جماعت اس وقت بینیفیشری تھی۔ یہ درست رویہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کا آج ان کی جو بیل ہے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے، لیکن یہ عمل ہی غلط تھا ڈے ون سے۔ اس وقت ایک جے آئی ٹی بنی جس کو مانیٹر کر رہے تھے اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج اعجاز الاحسن صاحب، اور ان کی نگرانی کے بعد جو فیصلہ آیا اس میں یہی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی اس کے بعد حکومت بنی، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور یہ کام یوں ہی رکا رہا، اور بالآخر میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال ملک سے باہر رہنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایسے ہی آتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے دفتر میں جا رہے ہیں، اور ایسے ہی ہے لگ رہا ہے کہ ان کو بہت جلد ایک کلین چٹ ملنے والی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور وہ نواز شریف صاحب جلد وزیر اعظم بن جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، ایون فیلڈ اور اس کے ساتھ العزیزیہ کا کیس ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ان کو تقریباً کلین چٹ مل چکی ہے، اب بس آرڈر آنا باقی ہے، اور کسی وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کو اہل قرار دے دیا جائے گا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر ظاہر الیکشن میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ہو جائیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ میرا خیال ہے آج کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے ہی یہ نیب کا ادارہ بنایا، سیف الرحمان اس وقت چیئرمین تھے، اور اپنے مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا۔ پھر یہی نیب پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا، اور یہی نیب عمران خان صاحب نے بھرپور استعمال کیا اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہر دور کا نیب اپنے دور میں درست ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کا نیب جب عمران خان صاحب اس کو چلا رہے تھے یا عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی، اس وقت کا نیب اس وقت درست تھا، اور آج کا نیب آج کے دور میں درست ہے۔ یہ ہمیشہ رہے گا کہ کیا نواز شریف صاحب غلط تھے یا نیب غلط تھا۔ یہ نیب کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب کے خلاف ایک توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، ان میں بھی اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے پھر بھی نیب کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھتے رہیں گے، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کو رکنا چاہیے تاکہ معاشی طور پر ملک کے اندر استحکام آ سکے، ایک سیاسی استحکام ہو جس کی صورت میں ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر اس کی وجہ سے بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی بات ہوئی، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کچھ جو عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کی کابینہ بھی رہے، بہت سارے لوگ بڑے اپسٹ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی کسی سینئر شخص کو لگانا چاہیے تھا، ایون کیئر ٹیکر جو ابھی خود اگر وہ نہیں، ظاہر ہے وہ چونکہ نہیں لڑ سک رہے، تو اگر ان کی جگہ کوئی آتا ہے تو وہ کوئی سینئر شخص آنا چاہیے تھا، سینئر لیڈر آنا چاہیے تھا۔ اور اگر لائرز میں ہوتا تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ حامد خان صاحب کا بھی آپشن تھا، لیکن انہوں نے یہ کس قسم کا فیصلہ کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خفقی تھی۔ اگر کہا جائے تو شیر افضل مروت صاحب نے آ کر میڈیا کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر علی کو نامزد کر دیا ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے اس پر تنقید ہوئی اور انہوں نے ایک الگ لائن لے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ایک دوسرے وکیل جو پیپلز پارٹی سے ہیں، انہوں نے بھی الگ لائن لی۔ لیکن جب اعلان کیا جا رہا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر علی خان کی نامزدگی کا، تو اس وقت پی ٹی آئی آفیشیل کے جو مرکزی ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن شیر افضل مروت صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس نامزدگی کے اوپر بڑا اختلاف موجود ہے۔ منصور علی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ کسی سیاستدان کو کیوں نہیں نامزد کیا۔ اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی نے کتنی قربانی دی، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ علی محمد خان جیسا میچور سیاستدان موجود ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے کسی سیاستدان کو کیوں نہیں لیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جب یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن، وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے چیئرمین شپ کے لیے، تو کس کو نامزد کیا جائے؟ تو سیاستدانوں اور وکلاء کے درمیان ایک مقابلہ تھا کہ
سیاستدان چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو نامزد کیا جائے، جبکہ وکلاء چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو نامزد کیا جائے۔ کسی سیاستدان کو اس عہدے کے اوپر کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے سیاستدان، مطلب فار ایگزامپل علی محمد خان صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو شامل کیا جا سکتا تھا، ان کو یہ عہدہ دیا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے غالباً خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، کسی وکیل کو جو ہے وہ یہ عہدہ دے دینا چاہیے۔ اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا تو میں نے اس کے اندر آپ کو کہا تھا کہ دو مختلف دھڑے ہیں، ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے اور ایک وکیلوں کا دھڑا ہے۔ تو وکیلوں کا دھڑا جو ہے نا وہ سبقت لے گیا ہے اور وہ یہ بڑی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لطیف کھوسہ نے اس قسم کی بات کیوں کہی؟ لطیف کھوسہ نے یہ کیوں کہا کہ جی عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یہ بات بھی میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر کہی تھی، کہ ان وکیلوں کے اندر بھی دھڑے ہیں، ان وکیلوں کے اندر بھی مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں۔ وکلاء یہ بازی جیت چکے ہیں، لیکن پھر سوال موجود ہے کہ بیرسٹر حامد جو پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ بہرحال بیرسٹر گوہر علی خان ایک میچور پڑھے لکھے سیاستدان ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ اعتزاز احسن صاحب کی لا فرم کے اندر وہ کام کرتے رہے ہیں۔ البتہ بیرسٹر گوہر علی خان اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، اگرچہ وہ اس الیکشن کو لوز کر گئے تھے۔ اب وہ تحریک انصاف اب تحریک انتشار کی طرف جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب اس کے چیئرمین تھے تو اس کے سارے معاملات درست تھے، لیکن اب ان کی چیئرمین شپ جب ختم ہو چکی ہے تو کیا وہ پی ٹی آئی کو منظم، مستحکم اور مضبوط رکھ سکیں گے یا نہیں؟ ظاہر یہ آنے والے دنوں میں ہی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔